اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ 5 پروگرام اس پہ آ چکے ہیں کہ کس طرح سے پوری دنیا جو ہے میڈیکل، خصوصاً امریکن میڈیکل سسٹم کی غلام ہے. یعنی 3 سلیوری میں آج تھرڈ ورلڈ کنٹریز، مسلمان ملک بھی 3 غلامیوں میں مبتلا ہیں. ایک میڈیکل کی غلامی، وہ جب چاہیں پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں. مساجد، امام بارگاہ، آپ کا حج، آپ کی عبادتیں، آپ کا اعتکاف بند کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ میڈیکلی امریکہ اور زائونسٹ کے غلام ہیں. اور دوسرا اکنومیکلی غلامی ہے کہ ورلڈ بینک والے پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے زائونسٹ اور امریکہ ہے. اور تیسری جو ہے کلچرل، ثقافتی طور پہ آج ہم مسلمان اور غریب ملک جو ہیں غلام ہیں. اور اس پر بھی امریکہ، ہالی ووڈ اور پھر انہی کو فالو کرتے بالی ووڈ والے پوری دنیا کی ثقافت کو خراب کر رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں 5 کلپس میں جو 20 اور 28 اور 40 منٹ سے بھی زیادہ تھی، جس میں ریفرنس کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، CDC، سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول امریکہ کا ادارہ ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے زائونسٹ کی دواؤں کی کمپنیاں اور ورلڈ بینک، یہ مل کر یہ 2 سسٹم پہ کنٹرول کر رہے ہیں. اصل جو انکم ہوتی ہے پوری دنیا سے وہ دواؤں کی کمپنیوں کو ہوتی ہے. دواؤں کی کمپنیاں WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو چلاتے ہیں. وہ ان کا نوکر غلام ہے، اور اس نے کئی مرتبہ پوری دنیا کو دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے. جسے 2009 میں جھوٹ بولا اور کہا کہ ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، وبا آنے والی ہے، اور $1 بلین ان کمپنیز کو اس نے کما کر دیا. اور اسی طرح سے جو ورلڈ بینک ہے وہ ان کا بہترین مبلغ ہے. جیسے بھی کرونا وائرس میں جب 12 بلین کا اس نے اعلان کیا کہ غریب ملکوں کو ہم دیں گے اگر وہ کرونا وائرس کے خلاف لڑیں گے، تو آپ دیکھیے کہ وہ ہزاروں میں پہلے تعداد تھی، لاکھوں میں ہو گئی. یہ سب مل کے پوری دنیا کو لوٹ بھی رہے ہیں، پوری دنیا پہ ان کا کنٹرول بھی ہے. حکمرانوں کو بھی بدلتے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنانا بھی یہی زائونسٹ کمپنیوں کے ہاتھ میں ہے. تو اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. دیکھیں، سب سے بدترین غلامی وہ ہے کہ انسان کو احساس نہ ہو کہ میں غلام ہوں. پہلے زمانے کے جو فرعون تھے نا، وہ ہتھکڑیاں ڈالتے تھے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالتے تھے، تو بندے کو پتا تو چلتا تھا کہ میں غلام ہوں، مجھے آزاد ہونا چاہیے. مگر آج کے جو ماڈرن فرعون ہیں وہ آپ کو غلام ایسے بناتے ہیں کہ آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ پیسہ دے کر، جیب سے پیسہ دے کر غلام بن رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو 2 کلپس میں بتایا کہ یہ جو کولیسٹرول گھٹانے کی دوا ہے، اس کا سب سے زیادہ خریدار کون ہے؟ غریب ملک ہندوستان. 60% دوائی کھانے والا غریب ملک ہے، جو بیچارے غریب سڑکوں پہ سوتے ہیں. تو ان غریب ملکوں کو لوٹ رہے ہیں اور $1 بلین لوٹ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ہم خوش ہیں کہ ہمیں دوائی مل رہی ہے، جبکہ اس دوائی سے پھر یہ بھی آپ کو ریفرنسز بڑی جو دنیا کی سب سے بڑی سائٹ NCBI ہے، یا اس طرح کے جو بڑے بڑے جرنلز ہیں، سب کے ریفرنسز بتائے آپ کو کہ جناب یہ بیماریاں کتنے کینسر دے رہی ہیں. یہی جو کولیسٹرول گھٹانے والی بیماری آپ کو لیور کا کینسر دے رہی ہے، آپ کو ڈائبٹیز دے رہی ہے، پینکریاس کا کینسر دے رہی ہے، پروسٹیٹ کا کینسر دے رہی ہے، آپ کے دماغ کو ختم کر رہے، ڈیمنشیا دے رہی ہے، آپ کو الزائمر ڈیزیز دے رہی ہے. ہم پیسے بھی دے رہے ہیں اور ہم غلام بھی بن رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ کمپنیاں ضعیف ہو جائیں تو ورلڈ بینک ضعیف ہو جائے گی، امریکہ ضعیف ہو جائے گی. تو ان کمپنیوں کو غریب ملک بھی پیسے دے کے طاقتور بنا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ پبلک بھی کا برین واش ہو چکا ہے،
میڈیا پہ اتنا کام ہوا ہے اور بچپن سے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ جناب وہ سپر ہیں، وہ زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ زیادہ آپ سے پڑھے لکھے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، وہی جو دوائی دیتے ہیں وہ بڑی زبردست دوا ہوتی ہے۔ ذہنی طور پہ غلام بن جائے کوئی قوم تو اسے آزاد ملنا بہت مشکل ہے، حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگ بڑے بڑے اسکالر بھی بن جاتے ہیں مگر ذہنی طور پر غرب کے، امریکہ کے غلام ہوتے ہیں۔ جبکہ آپ نے پوری یہ ریسرچ سنی کہ صرف 3 لوگوں نے جناب یہ کام کیا ہے اور پوری دنیا کو انہوں نے گرفتار کیا ہے اور $75 بلین ارب $75 ارب وہ لوٹ رہے ہیں غریب عوام سے، غریب ملکوں سے۔ اسی طرح سے آج ہم اور آگے بڑھیں گے، البتہ اس پر بھی گفتگو کرنے کے لیے بہت میٹر ہے لیکن مختصر بتانا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری دوا سب سے زیادہ بکنے والی ہے وہ ہے بلڈ پریشر کو کم کرنے کی دوا۔ بلڈ پریشر کو کم کرنے کی دوا، اس کا جو استعمال CDC کے مطابق ہے وہ بتا رہے ہیں 131 بلین ڈالر کی یہ دوا بکتی ہے۔ 131 بلین ڈالر کی یہ دوا بکتی ہے جو بلڈ پریشر کو کم کرتی ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، 131 بلین ڈالر کا یہ بزنس ہے کہ جناب بلڈ پریشر آپ کم کریں۔ اب جناب یہ جو ریسرچ آئی ہے کہ جتنی دوائیں لوور بلڈ پریشر از ایسوسیٹڈ with an increased risk of lungs cancer۔ اب جناب بتائیے، اب پتہ چلا ہے کہ یہ دوائی جو ہر گھر میں کھائی جا رہی ہے کہ بلڈ پریشر تھوڑا زیادہ ہے فوراً ڈاکٹر کہتے ہیں دوائی کھا لو، کیونکہ ڈاکٹر بیچارے کو یہ کمپنیوں نے یہی پڑھایا ہے، اس نے میڈیکل کالج میں یہی پڑھا ہے، حالانکہ اس کا بہت سمپل علاج ہے۔ ہاں جی، سفید مرچی جیسے کالی مرچی ہوتی ہے نا، سفید مرچی بھی آپ کو مل جائے گی انڈیا پاکستان بلکہ ہر جگہ شاید 5 سفید مرچی آپ کھا لیں آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے گا۔ مگر ہم جس طرح سے کولیسٹرول گھٹانے کے لیے وہ دوا لیتے ہیں جو 8-10 بیماریوں کا سبب، 8-10 قسم کے کینسر کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح سے جناب یہ برین واش ہو چکے ہیں ہم کہ جناب سب چیز جو ایلوپیتھی ہے، سب کچھ جو ہے یہ انگریزی دوائیں ہیں، امریکن دوائیں ہیں، تو ہم جاتے ہیں وہ دوائی لیتے ہیں جس سے ہمارا بلڈ پریشر تو لو ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ جناب بلڈ پریشر تو لو ہوتا ہے۔ یہ سائٹ ہے BMJ، جا کے دیکھ لیں BMJ ٹوڈے، کہ یہ جو لو بلڈ پریشر کرنے والی دوائی ہے یہ پھیپھڑوں کا، لنگس کا کینسر دیتی ہے۔ اور بہت سارے ریفرنسز ہیں، جا کے گوگل اسکالر میں دیکھ لیں۔ پھر دوسرا ہے ریسنٹلی سائنٹسٹ فرام میک گیل یونیورسٹی ان کینیڈا۔ میک گیل یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، خصوصاً فلسفی میں دنیا کی مانی یونیورسٹی ہے اور سائنس میں بھی ہے۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دوائی جو ہے جو بلڈ پریشر کو لو کرتی ہے، اس میں لنگس کا کینسر ہو جاتا ہے، اور یہی ریسرچ جو ہے کئی یونیورسٹیوں میں ہوئی ہے۔ اب بتائیے یہ سارا جو فراڈ بدماشی کس کی ہے؟ یہ FDA کی ہے۔ FDA جو ہے وہ دوا کو منظور کروانے والا ادارہ ہے۔ جب تک FDA اوکے نہ کرے کوئی دوا امریکہ میں نہیں چلتی اور کہیں دنیا میں بھی پھر نہیں چلتی ہے۔ پوری دنیا یہ غریب ملک، مسلمان ملک بیچارے اندھی تقلید کرتے ہیں FDA کی۔ اور FDA میں پہلے بھی ایک کلپ میں بتا چکی اتنی بڑی کرپشن ہے، اتنی بڑی کرپشن کہ اللہ مان الحفیظ $1 ملین وہ کھاتے ہیں ایک دوائی کو اپروو کرنے کے لیے۔ اب یہ FDA والے جو ہیں پہلے کیوں نہیں جانتے ہیں؟ جب کئی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، اس کے بعد FDA والے جو ہے اس دوائی کو روک دیتے ہیں۔ یہ ساری ملی بھگت ہے، جو کمپنیاں ہیں دواؤں کی وہ رشوت دیتے ہیں FDA کو، اور اس رشوت کی وجہ سے وہ دوائی قبول ہو جاتی ہے۔ وہ صرف بینیفٹ دکھاتے ہیں۔ جب ریسرچ ہوتی ہے تو ریسرچ میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ نقصان بھی ہے،
مگر دواؤں کی کمپنی کیونکہ خرچ کر چکی ہیں لہذا اس کا فائدہ لینا چاہتی. یہ بھی 30 سال پہلے ہم نیو جرسی میں تھے امریکہ میں, تو اکثر ہمارا جو رہنا ہوتا تھا بڑے بڑے وہاں کے ڈاکٹرز کے یہاں تھا. تو انہوں نے کہا کہ مولانا یہ جو الٹرا ساؤنڈ زمانے میں آیا تھا, الٹرا ساؤنڈ جو ہے اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں بہت خطرناک, حتیٰ کہ جین پر بھی سائیڈ افیکٹ ہے. اور ایک رپورٹ آئی, ایک سائنسدان نے یہ رپورٹ نکالی کہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے نا اس کے تو بہت نقصانات ہیں, حتیٰ کہ جین پر اثر کرتا ہے اور کئی بیماری مبتلا ہو سکتا ہے بچہ. تو فوراً جتنی کمپنیاں تھیں الٹرا ساؤنڈ والی, انہوں نے کہا ہمارا تو نقصان ہو جائے گا, نئی نئی چیز آئی ہے. انہوں نے ان کو چپ کرانے کے لیے پیسے دے دیے. مطلب ایک میگزین میں آ گیا, وہ چپ ہو کے بیٹھ گئے. اور یونائٹڈ نیشن والے بھی جو ادارے یہ سب ملے ہوئے. انہوں نے ابھی ہم سے ایک دوست سے ہم نے کہا کہ بھائی وہ ایران میں ایک ڈاکٹر سے ہم نے کہا کہ بھی الٹرا ساؤنڈ آپ اتنا کیوں لکھتے ہیں, ڈاکٹرز کو بھی وہاں سے کمیشن ملتی ہے, کیوں اتنا نقصان دے رہا. انہوں نے کہا کہاں پہ نقصان ہے. تو 30 سال پہلے ہم نے بات تو سنی تھی, ہم جا کے گوگل میں ہم نے ادھر ادھر سرچ کی بڑی بڑی سائٹوں سے, تو پتہ چلا کہ وہاں وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ بھی آ گئی جو انہوں نے پہلے چھپا دی تھی کہ وہ چوہوں پر تجربہ کیا گیا کہ ان کے چوہوں کے جو پیٹ میں انتڑیاں تھیں وہ اس سے پھٹ گئی الٹرا ساؤنڈ سے. اب دیکھیے الٹرا ساؤنڈ جن بچوں کو بھی کرائیں انہیں ڈائجسٹیو یعنی ہاضمے کی بیماریاں رہتی ہیں. تو دیکھیے یہ 30 سال کے بعد یونائٹڈ نیشن والوں نے یہ رپورٹ ظاہر کی ہے, مگر جب تک انہوں نے کمانا تھا وہ کما لی. اچھا یہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دیکھیے دوائی جو ایک مرتبہ آپ نے کاپی رائٹ اور اس کو اپنا فارمولا سب کچھ اپنا رجسٹر کرا لیا, پھر کوئی اور کمپنی مثلا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, کاپی نہیں کر سکتی, رائٹس ہوتے ہیں. لیکن البتہ اس میں 2 طرح کے سسٹم ہوتے ہیں. اگر آپ اپنا انگریڈینٹ نہ بتائیں فوڈ میں یعنی ٹوٹل پھر آ جاتے ہیں, جیسے کوکو کولا کا انگریڈینٹ کسی کو نہیں پتا ہے تو پھر دوسرے کو رائٹ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کاپی رائٹ خصوصاً میڈیسن میں بعض میں یہ سسٹم ہے کہ 30 سال تک تو وہ کوئی بھی کاپی نہیں کر سکتا, مگر 30 سال کے بعد پھر دوسری کمپنیاں بھی کوئی بھی وہ دوائی بنا سکتے ہیں. البتہ ہر ملک کا قانون میں کچھ نہ کچھ فرق ہو سکتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ایف ڈی اے والے 30 سال تو اس کمپنی کو کمانے دیتے ہیں, وہ $1 ملین کیا $1 بلین کما لیتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے, پھر آہستہ آہستہ یونیورسٹیز میں جا کے ریسرچ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ایف ڈی اے والے اس دوا کو بین کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا فراڈ ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے, اور ہم اس دھوکے میں ہم غلامی کے ذہنی طور پہ ہم سمجھتے بھائی وہ امریکن ہے, وہ یورپین ہے, وہ ہم سے زیادہ ہیں, ان کی تحقیق زیادہ ہے. میرے بھائی تھوڑا تو عقل استعمال کریں. وہ نیچرل چیز استعمال نہیں کر رہے ہیں, وہ کیمیکلز استعمال کر رہے ہیں جو اللہ نے نہیں بنایا. آپ کو اللہ نے بنایا ہے, اور جو ہربس ہیں جو قدرتی چیزیں ہیں اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے. تو جب آپ کوئی ہرب کھاتے ہیں تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے نا, ہرب کھاتے ہیں تو وہ ہضم ہو جاتا ہے. لیکن جو بھی میڈیسن ہے, جو بھی کیمیکل ہے, جگر کا کام ہے کہ ایسی چیز کو روک دے, اور جگر روکنا چاہتا ہے, اور یہ بھی سائنٹسٹ کو پتا ہے کہ جگر روکے گا لہٰذا اس کی جو تعداد ہے کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں, اور اس وجہ سے یہ جگر کا جھگڑا دوائی کے ساتھ چلتا رہتا ہے. جگر پاور بڑھاتا ہے, پھر وہ پاور بڑھاتے ہیں اینٹی بایوٹک کا. لہٰذا ہر میڈیسن جو کیمیکل ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. یہ پورے دنیا کو فریب دیا ہوا ہے میڈیا کے ذریعے سے, پروپیگنڈا کے ذریعے سے, اور لاکھوں کروڑوں نرسز اور ڈاکٹرز کی فوج اور ان کا سسٹم جو پوری دنیا میں بنا لی. اس وجہ سے میں نے عرض کیا نا کہ 80-90 سال پہلے یہ زائونسٹ کے بڑے بڑے پیسے والے لوگ, جس میں راک فیملی, یہ بڑی بڑی فیملیز ہیں جنہوں نے $1 بلین خرچ کیا حکومت امریکہ کے ساتھ کہ پوری دنیا کی دواؤں پہ کنٹرول کریں. اور اس میں کیسے کیا کہ صرف ہمارا ڈاکٹر نسخہ لکھ سکتا ہے, دوسروں کو جیل میں بھیج دو. یعنی پورے جہاں جہاں امریکہ کی غلامی تھی. لیکن اب بھی کچھ لوگ امریکہ میں تو آزاد ہو گئے ہیں ہربل میڈیسن والے, لیکن ابھی تک کچھ لوگ ملک ایسے ہیں وہاں پہ ہربل میڈیسن والا نسخہ نہیں لکھ سکتا. ابھی تک وہ امریکہ مرد آباد تو کہہ رہے ہیں, مگر امریکہ کی اس غلامی میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ نیچرل ڈاکٹر نسخہ نہیں لکھ سکتا ہے.
اور یہ میں ایلوپیتھی والے جو کیمیکل کھلا رہے ہیں، زہر کھلا رہے ہیں، یہ نسخہ لکھ سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہے ذہنی غلامی. بھئی اگر کوئی سونف کھا لے گا جو ویسے ہی کھا رہے ہیں. یہ جو بیچارے ہربل یا حکیم ہیں یا طب اہل بیت والے ہیں یا طب سنتی والے، وہ کیا دیتے ہیں؟ بھائی زنجبیل کھا لو، سونف کھا لو، تو اس سے کیا نقصان ہونا ہے، اس سے کیا ری ایکشن ہوتا ہے. مگر وہ بیماری آپ سنیں گے کہ اس سے کتنا ری ایکشن ہوتا ہے، کتنے نقصان، وہ کیمیکل ہے. اب آپ دیکھیے یہ دوسرا جناب ایف ڈی اے کا ایک اور فراڈ سامنے آیا ہے، زینٹیکس. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، رینیٹائڈین. یہ دوائی ہے ایسیڈیٹی کو کم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. ابھی جناب ایف ڈی اے ہیز فاؤنڈ، ابھی انہیں پتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کاز آف کینسر، اس کے اندر ایک جز ہے جس سے کینسر ہوتا ہے. لہذا ایف ڈی اے نے اناؤنس کر دیا ہے کہ زینٹیک دوائی جو ایسیڈیٹی ختم کرنے کے لیے ہے یا ہارٹ برن کو ختم کرنے کے لیے، وہ بین ہے. یہ 30 سال تک دوائی پوری دنیا میں لوگوں نے کھائی اور ان کمپنیوں نے ملین کیا بلین ڈالر کمائے، اور ان کو پہلے بھی پتا ہوتا ہے کہ اس میں یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں، مگر وہ چھپاتے ہیں اور یہ ملی بھگت ہے ان کی. لہذا پوری دنیا کو اندھا بنا رہے ہیں، اور $1 ٹریلین کا یہ بزنس ہے. دیکھا آپ نے. اور یہ جو رپورٹ میں زینٹیک کی بتا رہا ہوں، یہ ہارورڈ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں جا کے دیکھ لیں www.health.harvard.edu کہ یہ زینٹیک کے بارے میں. لیکن ابھی کلن ذرا دیکھیے، بیدار ہوں، دوسروں کو بیدار کریں. ہم کیوں غلام ہیں؟ اسی لیے ہمارے حکمران بھی غلام ہیں، کیونکہ اصل میں زائونسٹ کے پاس پیسہ ہے، امریکہ کے پاس پیسہ ہے، وہ خرید لیتے ہیں، حکمرانوں کو خرید لیتے ہیں، ملکوں کو خرید لیتے ہیں. اگر ہم ان دواؤں سے یہی 1.5 بلین مسلمان بھی بائیکاٹ کر لیں تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، یہ کمزور ہو جائیں گے. اس کے مقابلے میں ہم اپنے طب انبیاء کو مضبوط کریں، طب اہل بیت کو مضبوط کریں، غریبوں کو مدد کریں. اب دیکھیے یہ زبردست کتاب ہے. ایسی چیزوں کا ترجمہ ہر زبان میں ہونا چاہیے، لوگوں کو خبردار کریں، ہوشیار کریں. یہ کتاب کا نام انہوں نے بہت رکھا ہے، ڈیتھ بائی میڈیسن. یہ 5 بڑے بڑے ڈاکٹروں نے لکھا ہے. ایک ڈاکٹر ہے گیری نل، یہ پی ایچ ڈی ہے. دوسرے ڈاکٹر کا نام ہے کیرولن، یہ ایم ڈی ڈاکٹر ہے. تیسرے ڈاکٹر کا نام ہے مارٹن، یہ بھی ایم ڈی ڈاکٹر ہے. چوتھے ڈاکٹر کا نام ہے ڈیبورا، یہ بھی ایم ڈی ہے. اور 5ویں ڈاکٹر کا نام ہے ڈورتھی سمتھ، یہ پی ایچ ڈی ہے. انہوں نے بڑی زبردست ریسرچ کی ہے اور دنیا کو بیدار کرنا چاہا ہے. مگر یہ 5 ڈاکٹر بیچارے کیا کریں؟ ادھر جناب $1 ٹریلین کا پیسہ ہے اور کروڑوں لوگ، یہ ڈاکٹرز کی فوج ہے جو بیچارے ایک معمولی سے ڈاکٹر ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل میں یہ کمپنیاں زائونسٹ کی ہیں، اصل میں یہ ظالم ہے، یہ امریکہ کو چلا رہے ہیں، یہ WHO کو چلا رہے ہیں، یہ ورلڈ ہیلتھ، یہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. زائونسٹ جو ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کے، اسرائیل، امریکہ، یہ کمپنیاں. لہٰذا وہ بیچارے ڈاکٹر نے جو پڑھا ہے وہی دے رہا ہے. لیکن یہ ڈاکٹر اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ ہر جگہ پر ہیں. البتہ اس میں زیادہ ڈاکٹرز امریکہ نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ دیکھو بھائی، یہ جو تم انگریزی دوا یا ایلوپیتھی کی دوا یا کیمیکلز کی دوا استعمال کرتے، تمہیں پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ کہا کہ ہر سال دنیا میں 2.2 ملین ری ایکشن ہوتے ہیں. بتائیے، 2.2 ملین کے ری ایکشن ہوتے ہیں اس دوا کھانے سے. لیکن آپ اگر طبیعی اور یہ ہربل کھائیں گے، اس میں کیا آپ کو ری ایکشن ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. یعنی 20 لاکھ سے زیادہ دنیا میں لوگ جو ہیں یہ اس میں ری ایکشن ہوتا ہے، خطرناک ہے. اور پھر یہ سسٹم جو ہے اس میں اینٹی بایوٹک جو اننیسیسری وائرل، مثلا ابھی وائرس کوئی آ گیا، وائرس آ گیا، یا کوئی ویکسین، جو ویکسین کے ذریعے سے جو اینٹی بایوٹک دی جاتی ہیں، مثلا آج کے لیے کورونا کا چکر ہے. اب دیکھیے کہ وہ کتنا ویکسین چلے گا، اور $1 ٹریلین کا بزنس یہ امریکہ اور زائنس کمائیں گے. یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو خوف انہوں نے پیدا کیا. 20 ملین لوگ جو ہیں اننیسیسری اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں ویکسین کی وجہ سے. اچھا، اور یہ میڈیکل جو سسٹم ہے
اس کا جو دوسرا فراڈ ہے وہ خود یہ ڈاکٹرز ہیں اور انہوں نے پورے ریفرنس دیے ہیں اس کتاب میں. اننیسسری جو آپریشن ہوتے ہیں ہر سال 7.5 ملین ہے. 70 لاکھ. ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہمارے ہارٹ کے تھے, ابھی بیچارے ریٹائر ہیں, ڈاکٹر غضنفر صاحب. وہ کہتے تھے مولانا امریکہ میں, یورپ میں جو ہے نا 40% 50% اننیسسری ہارٹ سرجری ہوتی. وہ خود ہارٹ کے سب سے بڑے ڈاکٹر تھے کہ اگر وہ سرجری نہ کرائیں, نیچرل طریقے سے علاج کریں تو زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں, کیونکہ جو اللہ پاک نے دل کی رگ بنائی وہ کچھ اور آرٹری ہے, اور جو ادھر سے پاؤں سے نکالتے وہ اس کے مقابلے میں وہ طاقت نہیں رکھتی. پھر دوائیں, پھر اور جناب پرابلم جو کریٹ ہوتے ہیں. اچھا جناب, اور پھر جناب اننیسسری جو ہاسپٹل میں لوگوں کو رکھا جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے, وہ ہے 8.9 ملین لوگ جو ہیں خامخواہ اسپتال میں رہتے ہیں. اب دیکھیے, جب اسپتال میں آپ رہتے ہیں سائیکولوجیکل مریض ہوتے ہیں. یہ بھی تجربہ خود انہوں نے کیا ہے کہ ایک مریض کو آپ ہوٹل میں رکھیں علاج کریں, ایک کو اسپتال میں. اب اسپتال میں بیٹھا ہے, ایک چیخ پکار ہو گئی, کیا ہو گیا, وہ فلاں آدمی مر گیا. سائیکولوجیکلی بندہ اور مریض ہوتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ہاں, پھر جناب کوئی اور مر گیا. تو اس کا اثر ہوتا ہے مریض پر, ماحول پر. وہ مریض آدھا ہوتا ہے تو پورا مریض ہو کے آتا ہے کہ 10 لاشیں اس نے دیکھی ہیں روتے پھر, تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. باقی بندہ ہوٹل میں آیا اور اس کا علاج ہو رہا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جلدی ٹھیک ہو گئے, اور ہسپتال والے جو ہیں نا وہ دیر سے ٹھیک ہوتے, بلکہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے, بعد مر بھی جاتے. اب یہ CDC جو دوسرا بدماش ادارہ ہے امریکہ کا, یہ ہے جناب سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول. اس کی خود اپنی رپورٹ ہے. یہ کہتا ہے کہ ہر سال جو ہے, ہر سال فقط امریکہ میں جو ریئیکشن سے لوگ مرتے ہیں, دواؤں کے ریئیکشن کے, کیونکہ دوا نیچرل دوا, اب سونف کھائیں گے کیا ریئیکشن ہوگا, ادرک کھائیں گے کیا ریئیکشن ہوگا, کیمیکلز جو کھائیں گے, ایلوپیتھی میں کیمیکل ہے سارے, تو آپ کو ریئیکشن ہوگا. تو صرف امریکہ میں ہر سال 2 لاکھ لوگ مرتے ہیں کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے. بڑی بات ہے, 2 لاکھ. حالانکہ وہاں پر آپ کو رائٹ ہے کہ آپ ڈاکٹر پہ کیس بھی کر سکتے ہیں. تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ڈاکٹر مار بھی دے کوئی کچھ پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا, مگر وہاں پر پھر بھی 2 لاکھ لوگ مرتے ہیں. اور اس حساب سے آپ پاپولیشن دنیا کی لگا لیں, امریکہ میں تو 30 لاکھ یا 30 میں 300 میں یعنی 30 کروڑ یا اس سے کچھ زیادہ ہے. اب پوری دنیا کی آبادی لگا لیں تو اس حساب سے ملینز لوگ مرتے ہیں. اللہ اکبر, اندازاً تقریباً 4 ملین سے 40 لاکھ سے زیادہ لوگ. یہ ثابت ہے سائنٹیفکلی, خود CDC کہہ رہا ہے, امریکہ کا سب سے بڑا بدماش ادارہ ہے جو جناب رپورٹ دے رہا ہے کہ پوری دنیا میں, ہاں بتائیے, اندازہ کیلکولیٹ کر لیں, 40 لاکھ سے زیادہ لوگ ہر سال مرتے ہیں. مگر ذہنی غلامی دیکھیے کہ پھر بھی ہمیں ایلوپیتھی چاہیے, ہاں امریکن میڈیکل چاہیے. امریکہ والے زیادہ ترقی یافتہ ہیں, یہ بیچارے حکیم کیا جانتے ہیں, یہ طب سنتی والا کیا جانتا ہے, تو کچھ بھی نہیں جانتا. وہ بڑی بڑی مشینیں دیکھ کر, بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ کر ہم لوگ ذہنی طور پہ غلام ہو چکے ہیں. یہی ذہنی غلامی ہے جو آج ہماری بدبختی کا سبب ہے. اقتصادی غربت بھی یہاں سے ہے. اگر یہ کمپنیاں بینک کرپٹ ہو جائیں تو ورلڈ بینک کی پاور بھی ختم ہو جائے گی, پوری دنیا پہ جو حکومت ہے کرنسی کی وہ بھی ختم ہو جائے گی. اصل یہ دوا ہے, ریشہ جڑ جو ہے یہی شیطان کی یہی ہے. یہ دواؤں کی کمپنیاں مریض بھی کرتی ہیں, پیسے بھی کماتی ہیں. بتائیے کتنا بڑا اندھیر ہے, کتنے ہم لوگ جو ہیں جہالت میں غرق ہیں کہ 40 لاکھ لوگ ہر سال مرتے صرف ریئیکشن کی وجہ سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اس پر کتنا خرچ ہوتا ہے, کتنا خرچ ہوتا ہے. 2020 میں یہ بھی CDC کی رپورٹ ہے کہ خرچ کتنا ہوتا ہے. 131 بلین ڈالرز کا خرچ بھی ہوتا ہے. اب ان 5 ڈاکٹرز نے بہت بڑا کام کیا ہے. واقعا انہوں نے شروع میں لکھا بھی ہے کہ لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اتنا پروپیگنڈا ہے اور اتنی ان کی فوج ہے کہ واقعا لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے.
اب یہ جنہوں نے فگر بتائی ہے نا، حیران کن ہے. اب بتا رہے ہیں کہ کتنے لوگ ان دواؤں سے مر رہے. صرف دواؤں نے ایک ہی ڈیٹیل بتائی ہے. ایڈورس ڈرگ ریئیکشن سال میں بتایا کہ 1,06,000 لوگ سال میں مرتے ہیں، اور اس پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ ہے $12 بلین. پیسہ بھی دیتے ہیں اور بیچارے مرتے بھی ہیں. یہ وہی کتاب ہے، جا کے آپ دیکھ لیں، ڈیتھ بائی میڈیسن، اور یہ فری میں آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی. ڈیتھ بائی میڈیسن، یہ 5 ڈاکٹر نے. کتنا ظلم ہے، اور ہم کتنے بے خبر. ریفرنس بھی دیے ہیں، یہ لیزور کس نے یہ ریسرچ کی ہے، ہر ایک گروپ کے آتھرز کا جنہوں نے ریسرچ بھی دیا. پھر میڈیکل ایرر، جو میڈیکل غلطیاں سے لوگ مرتے ہیں، ان کی تعداد 98,000 ہے. میڈیکل کی غلطیاں، میڈیکل کی غلطی سے مر جاتے ہیں، اور وہ بیچارے مر بھی جاتے ہیں، وہ $2 بلین دے کے مرتے ہیں. بتائیے. انفیکشن سے دنیا میں، یعنی ان کی غلطی کی وجہ سے جو انفیکشن ہوتا ہے، یا دواؤں کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے، یا ہاسپٹل کی غلطی کی وجہ سے، اس میں 88,000 لوگ ہر سال مرتے ہیں، اور $5 بلین دے کے مرتے ہیں. بتائیے. مال نیوٹریشن، یعنی جو ان کو نیوٹریشن، جو کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی دوائیں کھا لیتے تو پھر کھانا کہاں کھایا جاتا ہے، یعنی جو نیوٹریشن انہیں ملنی چاہیے اسپتال میں، وہ نہیں ملتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی 1,08,000 لوگ اور 800 لوگ مر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ جو نیچرل چیزیں وہ نہیں ملتی ان کو. حتیٰ کہ وہ جو فریش ایئر ہے اور جو سورج کی دھوپ ہے، اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. آؤٹ پیشنٹ میں 1,99,000 لوگ مرتے ہیں، اور کتنا خرچ کرتے ہیں؟ $77 بلین خرچ کرتے، 1,99,000 لوگ مر جاتے. اننیسیسری پروسیجر، یہ صرف اسپتال والے اپنے کمانے کے لیے، یا کمپنیاں اپنے کمانے کے لیے، اننیسیسری، جس کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو خرچے ہوتے ہیں. اور 37,000 لوگ جو ہیں، اس میں اننیسیسری جو ان کے رولز ریگولیشن کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں. ہر اسپتال کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں جو ضروری نہیں ہوتے ہیں، اور اس اننیسیسری کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں. مثلا کہیں پر جو ہے کہتے ہیں بھائی پیشنٹ اکیلا رہے، وہ سائیکولوجیکل مریض ہو جاتا ہے. کہیں پر کہ اننیسیسری انہوں نے جو ریسرچ کی ہے، اننیسیسری پروسیجر کی وجہ سے 37,000 لوگ مر جاتے ہیں، اور ان سے جو خرچہ نکالتے ہیں $122 بلین دے کر یہ بیچارے مر جاتے ہیں. اور سرجری سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو آپریشن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اسے سال میں 32,000 لوگ مرتے ہیں، اور $9 بلین جو ہے وہ بیچارے دے کے مرتے ہیں. تو سال میں جو ٹوٹل کچھ چیزیں رہ بھی گئی، سال میں ٹوٹل جو ہے لوگوں کے مرنے والوں کی تعداد، جو اس سسٹم کی وجہ سے، جو ان نیچرل سسٹم ہے، جو کیمیکل پر ہے، طبیعت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے ہر لحاظ سے. اور اس میں اگر ویسے بھی دیکھ لیں کہ حرام کا استعمال ہوتا ہے بہت سارے، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ سور کی چربی سے اور کتے کے جگر سے کیا کیا ویکسین بناتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو غلط استعمال ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے سال میں 7,83,936 لوگ مرتے ہیں. اللہ، 7 لاکھ ملین کے قریب. اور یہ جو 7 لاکھ، تقریباً 8 لاکھ کے قریب لوگ مرتے ہیں سال میں، یہ کتنا پیسہ دے کے مرتے ہیں؟ $282 بلین. بتائیے، $282 بلین دے کے ہم ان ظالموں کو، اپنے ملکوں کو غلام بھی بناتے ہیں، اور بیماریاں بھی خریدتے ہیں، اور مرتے بھی ہیں. بتائیے. دعا کریں خدا عقل دے، حکمرانوں کو عقل دے، جو ملک چلا رہے ہیں غریب ملک، ان کو عقل دے. تمہارے پاس سونا ہے، اس سونے کو چھوڑ کر تم زہر خرید رہے ہو. سونا یہ طب اہل بیت ہے.
ہمارے پاس نیچرل دوا ہے جس کا کوئی ری ایکشن نہیں ہے، مگر اس ذہنی غلامی کو کیا کیا جائے؟ یہ ذہنی غلامی ہے کہ جناب جو امریکہ سے چیز آئے گی وہ بہت بہتر ہوگی، وہ بہت اعلیٰ ہوگی، جبکہ وہ ظاہر ہے یہ خود ان کی رپورٹ ہے۔ اس وقت الحمدللہ امریکہ میں کیمیکل دوا کو وہ کچرے میں ڈالتے ہیں، نیچرل کے پیچھے آئے، نیچرل دوا چاہیے، اسی لیے میں نے کہا این ڈی، نیچرل ڈاکٹر ایم ڈی سے زیادہ کماتے ہیں۔ لہٰذا آئیے ہم بھی اپنے ملکوں میں لوگوں کو سمجھائیں کیوں آپ غلام بن رہے ہیں۔ اور آج تو انہوں نے ہمارے مساجد پر حملہ کر دیا، عبادتوں پہ حملہ کر دیا، ہاں، اور یہ کم بخت جو ہے اپنی ثقافت بھی پھیلاتے ہیں۔ صرف میڈیکل نہیں ہے، جو ویسٹرنائزیشن ہے، غرب زدگی ہے، یہ کس سے پھیلتی ہے؟ یہ ڈاکٹرز کے ذریعے سے پھیلتی ہے، ان کا جو سسٹم ہے اس سے پھیلتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا سسٹم لے کر آئیں، اگر آپ امام رضا علیہ السلام کی دوائی کسی عالم سے جا کے لیں گے تو ایک دو حدیث بھی بتائے گا، ہاں، وہ امام کا فرمان بھی بتائے گا، وہ آپ کو ایک عمل قرآنی بھی بتائے گا، تو ہماری فرہنگ، ہمارا کلچر اسلامی دنیا میں پھیلے گا۔ لیکن جب انگریزی دوائی ہم لینے جاتے ہیں تو وہاں جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی ویسٹرنائز ہوتا ہے، ان کے طور طریقے بھی، وہ ان کے شاگرد، ان کے پڑھے لکھے ہوئے، وہاں اسلامی چیزوں کی رعایت خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آئیے بیدار ہو جائیں، دوسروں کو بیدار کریں، اس غلامی سے آزاد ہو جائیں جہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ اب تو آپ کے ایمان کو بھی وہ لوٹ رہے ہیں، آپ کی عبادتوں کو بند کر رہے ہیں، آپ کی مسجدوں کے پیچھے پڑے ایک جھوٹا یہ وائرس بنا کر، جبکہ 3 سال پہلے آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں بل گیٹ کی تقریر، یہ جناب دوسرے فوجی یہ جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ جو آگے آگے ہیں اس مشن میں، ان کے 3 سال پہلے انہوں نے کہا کرونا وائرس کی جو وبا آنے والی، کہ ان کو علم میں غائب تھا۔ پری پلاننگ ہے، پوری پری پلاننگ۔ اور نیو یارک کے اسپتالوں میں جا کر لوگوں نے ویڈیو لگی، کہا بھائی اتنے ہزاروں اسپتال میں مریض، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اتنا جھوٹ 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 دے رہے ہیں، پوری دنیا کو جھوٹ بتا رہے ہیں۔ پہلے پروگرام میں ہم نے رپورٹ دی ہے، ان کی سائٹوں کی رپورٹ دی ہے۔ اب جو بھی مر رہا ہے اسے کرونا کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ یہ پورا ایک نظام بنانا چاہتے ہیں، دجالی سسٹم، وہ ایک چپ لگانا، ایک ویکسین لگانا ان کا مقصد ہے۔ اور امریکہ میں وہ چپ لگانا شروع ہو گیا، سویڈن میں بھی اور وہاں بھی وہ چپ لگا رہے ہیں، جہاں پورا آپ پہ کنٹرول کریں گے۔ اور جو احادیث میں 666 کا نمبر، وہ ویڈیو بھی آ گئی، ہم نے آج ہی دیکھی، ویسے حدیث میں بھی ہے کہ وہ 66 کا نمبر، وہ 66 کا نمبر بھی لگ رہا ہے کہ دجال ایک چیز مہر لگائے گا، اس میں یہ 66 کا نمبر ہوگا، اور اس میں جو ویکسین ڈالیں گے وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ آپ کی ہر چیز کو کم بھی کر سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں، آپ کی شجاعت کو بھی گھٹ کر سکتے ہیں۔ جو ویکسین میں یہ پاور کرسپر Cas9 ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ آپ کی شجاعت کو کم کر سکتے ہیں، آپ کی نسل کو کم کر سکتے ہیں کہ آپ کو اولاد نہ ہو، آپ کو بے اولاد کر سکتے ہیں، آپ کی انٹیلیجنس کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ اصل میں جہاں بھی جائے، کئی پریزیڈنٹ کے ملک کہتے ہیں بھائی، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کب تک ہم لاک اپ میں رہیں گے، کب تک ہمیں جیل میں رکھو گے، گھروں میں؟ کہا جب تک ویکسین نہ لگا دو تب تک آزاد نہیں ہوگے۔ اب یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور سے زبردست ویکسین لگائی جائے گی تاکہ سارے دنیا کے لوگوں غلام بنایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے غلطی کی، ہم ویسٹرنائز ہیں، کیونکہ ہم لوگ ان کی تقلید میں ہیں۔ WHO دنیا کا سب سے بڑا فراڈی آج اسلامی ملکوں کو وہ چلا رہا ہے کہ نماز پڑھو تو اتنا دور رہو، یہ اتنا دور رہو۔ اصلاً آپ جو وائرس کے ماہرین ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ بھئی وائرس جو ہے وہ کس طرح سے پھیلتا ہے، کتنا تیزی سے پھیلتا ہے۔ آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ جتنی باتیں بتا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی سے دور کر رہے ہیں، ہوا سے دور کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو سائنٹیفک بھی قبول، سائنٹیفکلی بھی قبول نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بتا رہے ہیں۔ لہذا بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ اس غلامی سے ہم آزاد ہو جائیں۔ تبھی ہوگا جب ہم اس سسٹم سے بائیکاٹ کریں گے۔ بہترین سسٹم ہمارے پاس اہل بیت کا ہے، طب سنتی ہے، ان کو اپنا انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔